بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خدایار چنڑ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع OIC کا اجلاس اور تحریک عدم اعتماد اور عمران خان صاحب کے 27 مارچ کے جلسے کے حوالے سے ہے، کیونکہ اللہ پاک کے کرم سے OIC کا اجلاس بڑی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ دنیا کے 57 اسلامی ممالک کے سربراہ پاکستان کے اندر تشریف لائے، کیونکہ دنیا کے 57 اسلامی ممالکوں نے مل کر یہ OIC کے ممبر ہیں، یہ سب لوگ یہ پاکستان میں تشریف لائے۔ اس کی میزبانی کا شرف پاکستان کو ملا۔ یہ پہلے یہ اعزاز ذوالفقار علی بھٹو کو تھا جو انہوں نے پاکستان کے اندر ایک اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی تھی، اور اس کے بعد یہ اعزاز PTI اور عمران خان وزیر اعظم کو ہے۔ یہ بہت اعزاز کی بات ہے اور انتہائی خوشی کی بات ہے۔ یہ ملک کے لیے یہ بہت بہتر یہ ثابت ہوگی یہ OIC کا اجلاس یا اس لیے تمام اسلامی ممالک کا پاکستان کے اندر اکٹھا ہو کے آنا، کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تنہا ہو گیا ہے۔ اب ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ پاکستان تنہا نہیں ہوا۔ دنیا کے 57 اسلامی ممالک کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں، بلکہ پاکستان تو اسلامی ممالکوں کو لیڈ کرنے کے لیے نکلا ہے۔ اور اس OIC اجلاس کے اندر اپنا چائنا کے وزیر خارجہ بھی اعزازی طور پر اس اجلاس کے اندر انہوں نے بھی شمولیت کی اور سپیچ بھی کی اور اسلامی دنیا کے ساتھ خیر سگالی کا پیغام بھی دیا۔ اور پاکستان نے بھی تمام ممالک سے جتنے بھی وزیر خارجہ، ڈپٹی وزیر اعظم اور دنیا کے تمام اسلامی ممالکوں کے اہم عہدیداران پاکستان کے اندر آئے، ان کے بڑا زبردست استقبال بھی کیا پاکستان نے۔ اور 23 مارچ کے پروگرام کے اندر یہ جتنی بھی شخصیات آئی تھیں انہوں نے بھی شمولیت اختیار کی اور بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ ہم حکومت پاکستان اور پاکستان کے تمام اہم ذمہ داران اداروں کو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے OIC کا اجلاس ایک کامیاب اجلاس کروایا۔ اور عدم اعتماد کے حوالے سے کیونکہ وہ بھی وقت بڑا قریب آ گیا ہے، یہ سیاسی دنگل کا قریب ترین وقت آ گیا، اب تو گھنٹوں کی ٹائم آ گیا ہے کہ کروٹ وقت حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ دراصل دونوں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے چاہے حکومت ہو وہ بھی پر اعتماد نظر آ رہی ہے اور اپوزیشن بھی پر اعتماد نظر آ رہی ہے، کیونکہ 10-20 لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی تو گرین سگنل یہ حکومت کو دے دیتے ہیں، وہ خوشی منانا شروع ہو جاتے ہیں، اپوزیشن پریشان ہو جاتی ہے۔ یہی 10-20 لوگ کبھی حکومت کو گرین سگنل دے دیتے ہیں، یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ فیصلہ اب ان 10-20 لوگوں نے کرنا ہے کہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ پر اعتماد دونوں ہیں، پریشان بھی دونوں ہیں، کیونکہ اس کے اوپر ابھی یہ فیصلہ کوئی بات نہیں کہہ سکتا کہ رزلٹ کیا نکلے گا، کیونکہ صاف ظاہر ہے رزلٹ تو انہی 20 لوگوں نے 15-20 لوگوں نے نکالنا ہے۔ دونوں حکومت اپوزیشن تگودو بھی کر رہی ہیں، کوشش بھی کر رہی ہیں، یہ کھینچا تانی جاری ہے ابھی تک۔ اس کے اوپر دیکھتے ہیں فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی کوئی حتمی یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے یا حکومت کا، کیونکہ گیم اتنی پھنس چکی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 27 تاریخ کے جلسے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے اندر میرے پاس کافی پتے پڑے ہیں اور 27 کے جلسے میں ایک پتا شو کروں گا جس کے میرا بڑا اہم اعلان ہوگا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا ایسا پتا انہوں نے چھپا کے رکھا ہے جس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے یا کیا پوزیشن ہے
کیا یہ بھی قیاس آرائیاں مختلف حلقوں میں چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب 27 کے جلسے کے اندر کھڑے ہو کر اپنے تمام اتحادیوں کو بھی اکٹھا کر کے اور جو 10-20 لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان کو بھی سٹیج پہ کھڑا ہو کے شو کر دے کہ یہ لوگ میرے ساتھ ہیں. یا دوسری یہ بھی قیاس آرائی چل رہی ہے، کوئی بہت بڑا اعلان سے مقصد یہ تو نہیں کہ وہ آرمی چیف کا کوئی اعلان کرنے جا رہے ہیں یا یہ اعلان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ میں وقت سے پہلے الیکشن کا اعلان کر دیتا ہوں، ہم سب لوگ دوبارہ عوامی عدالت میں چلے جاتے ہیں، ہمارا فیصلہ پھر عوام کرے گی. کوئی نہ کوئی تو بڑا اعلان کریں گے نا. یا ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ جب دھرنے اور اپوزیشن کی سیاست عمران خان صاحب کر رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں آج کے جلسے میں ایک بہت بڑا اعلان کروں گا. اعلان کیا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر دیا. اس کی حیثیت کیا تھی؟ دوسرے دن اس کا وجود ہی ختم ہو گیا. کہیں کوئی اتنا بڑا اعلان اس طرح کا کر دیں گے کہ دوسرے دن یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے یا حکومت کے حوالے سے اس کا وجود کھو جاتا ہے، یا کوئی اتنا بڑا اعلان کر جاتے ہیں کہ واقعی ہی کوئی بازی ہی پلٹ کر رکھ دیتے ہیں. خیر اب دیکھتے ہیں 27 بھی آ گئی، عمران خان صاحب کیا یہ پتہ شو کرتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ان سب کو میں رلاؤں گا، وہ عوام کے سامنے ہے کہ رو بھی رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ سارے لوگ میرے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے. اس میں بھی کوئی شک نہیں، یہ بھی بات عمران خان کی سچ ہے. اب اکیلا ان سب لوگوں کے ساتھ لڑ رہے، یہ سب لوگ اپنے اقتدار اور کرسی کی خاطر اکٹھے ہو گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس سارے کھیل کے اندر کیا آیا کس پوزیشن میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ابھی تک اس اقتدار کو لینے کے لیے، کرسی کو لینے کے لیے اپوزیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. یہ ہارس ٹریڈنگ بھی کر رہے ہیں اور اس میں بولیاں بھی لگ رہی ہیں، حکومتی ارکان کو توڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو بغاوت پہ بھی اکسایا جا رہا ہے. لیکن ابھی تک عمران خان اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کوئی ایسا ہوچا ہتھ کنڈا استعمال نہیں کیا. نہ تو انہوں نے اپنے اتحادیوں سے بلیک میل ہوئے ہیں، نہ یہ اپنے ہی لوگوں سے جو باغی ہونے جا رہے ہیں ان سے بلیک میل ہوئے ہیں، نہ ہی کوئی ایسے ہیں کہ جو اپوزیشن کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کے اوپر انہوں نے کوئی گولی لگائی ہو یا ایم این اے کسی ممبر کو خریدنے کی کوشش کی ہو. ابھی تک انہوں نے اس پوزیشن میں نہیں ہے. کوئی ایسی بات باہر نہیں آئی کہ عمران خان اپنی حکومت بچانے کے لیے ان لیگل کوئی ایسی حرکات کر رہے ہوں تاکہ میری حکومت بچائی جائے. نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کو حکومت اتنی بالکل پیاری نظر نہیں آ رہی. وہ ہر طرح کی تیاری کر چکے ہیں. حالات جیسے بھی ہوں گے عمران خان اس کو فائٹ کریں گے اور نظر بھی آ رہے ہیں جتنے پر اعتماد، کیونکہ انہوں نے ہر پلان کر لیا ہے کہ اپوزیشن یہ کرے گی تو میں یہ کروں گا، اگر اپوزیشن یہ کرے گی تو میں یہ کروں گا. اگر تحریک عدم اعتماد میں حکومت عمران خان لوز بھی کر جاتا ہے اس کا بھی اس نے پلان کر لیا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کا کیا جواب دوں گا. خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ 27 والے جلسے میں بھی عمران خان اہم اعلان کریں گے اور اوپر وقت تحریک عدم اعتماد کے بھی آگے ہے. کیا فیصلہ ہوتا ہے ہم انتظار کریں گے اور اس کو دیکھتے ہیں. شکریہ.